نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ آج تیسرے پارے کے خلاصے کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف خصوصیات عطا فرمائی ہے۔ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کسی رسول کو بادشاہت و قیادت عطا فرمائی ہے، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف حاصل فرمایا ہے، کسی کو اپنی واضح تائید اور معجزات عطا فرمائی ہے۔ پھر معجزات بھی انبیاء کے مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیسرے پارے کے آغاز میں سمجھایا کہ یہ تمام انبیاء اپنے مرتبے اور فضیلت کے باوجود یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ بعض کو بعضوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح ان کی امتوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو عطا فرمائی ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ افضل ہمارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا آپ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی تم انبیاء کی فضیلت بیان کرو تو بڑے احتیاط سے کام لو۔ کبھی بھی کسی نبی کی شان اس طرح مت بیان کرو کہ جس سے باقی انبیاء کا اس نبی کے ساتھ تقابل پیدا ہو جس کی آپ شان بیان کر رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ ایک نبی کی شان کو بڑھا رہے ہیں اور دوسرے کی شان کو کم کر رہے ہیں، بلکہ ہر نبی کی اپنی اپنی الگ الگ شان ہے۔ اسے الگ الگ طور پر ہی بیان کرنا چاہیے تاکہ کسی کی شان میں کوتاہی نہ ہو۔ ایسے ہی صحابہ کی شان جب بھی آپ بیان کریں تو ہر صحابی کی الگ الگ شان ہے، تو الگ الگ طور پر بیان کریں۔ ایسے بیان نہ کریں کہ صحابہ کا آپس میں تقابل ہو، جس سے یہ ظاہر ہو کہ ایک کی شان کو آپ بڑھا رہے ہیں اور دوسری کی شان کو کم کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ صحابہ ہوں، گستاخی کا پہلو نظر آتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ پھر تیسرے پارے کے آغاز میں ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کے فضیلت حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے اور آیت الکرسی کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال اور اپنی ذات اور اپنے بچے وغیرہ اور کوئی اور چیز بھی، چاہے وہ اموال سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ قیمتی چیزوں سے وہ چیزیں تعلق رکھتی ہوں، جو بھی ہو، آیت الکرسی میں جو دعا مذکور ہے انسان اسی دعا کو کرتا ہے یا آیت الکرسی پڑھ کے ان چیزوں کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ جیسے ہی موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال ہمیں بھی آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 258 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مباحثہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے سرکش بادشاہ کے ساتھ کیا تھا، اس کو بیان فرمایا ہے کہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں تو خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ مباحثہ کیا اور فرمانے لگے کہ میرا رب، میرا خدا تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے یہ کیا کہ ایک آدمی جس کا کوئی قصور نہیں ہے اسے پکڑ کے قتل کر دیا، اور ایک قصوروار جس کے اوپر سزائے موت ضروری ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موت و حیات سے ناواقف ہے،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لے آ۔ تو یہ کافر حیران رہ جاتا ہے، جس کو قرآن کریم نے ان آیات میں بیان کیا ہے، ان قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، ابھی سے وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس، میرا اللہ سورج کو لے آتا ہے من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، تو پھر وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ظالم اور سرکش دلائل کی دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے بچا کے یہ آنے والی دنیا کو میسج دے دیا کہ جب بھی آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق پہ قائم رہتے ہیں، تو آپ کو ثابت قدمی سے کام لینا چاہیے، تو پھر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو پھر آپ کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، چاہے وہ آگے کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 259 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب ایک بستی کے پاس سے گزرے تو ان کے دل میں خیال آیا، جو کہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ جی اس بستی کو جو ختم ہو چکی ہے اب کیسے زندہ کریں گے؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے موت دے دی، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور پوچھا قال کم لبثت، کہ تو کتنی دیر ٹھہرا ہے؟ حضرت عزیر فرمانے لگے، جواب دینے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے قال بل لبثت 100 عام، تو 100 سال تجھے ہو گئے ہیں، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تو اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ، اس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسے گرم کھانا تو نے لٹکایا تھا درخت کے ساتھ اسی طرح وہ گرم ہی ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں، سڑ چکی ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، اور پھر دیکھ میں تیرے سامنے کیسے گدھے کو زندہ کرتا ہوں، جیسے میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں ایسے باقی بھی جو بھی چیزیں مرتی ہیں انہیں میں زندہ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وانظر الی حمارک، تو اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی الْإِعْوَامِ، دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے میں ان کی اس کی ہڈیوں کو جوڑتا ہوں، ان کے اوپر گوشت چڑھاتا ہوں۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو حضرت عزیر کہنے لگے اللہ میں جان گیا ہوں آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اس واقعے کے بعد اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایسا ہی ایک قصہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ جی آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں، وہ منظر کیسے ہے، کیسا ہوتا ہے، اللہ جی میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھلا دیجیے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ جی آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، انکار نہیں کر رہا، میں منظر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قَالَ بَلَا، جواب دینے لگے کیوں نہیں اللہ جی، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو اطمینان قلبی کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندوں کو پکڑ لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، اور ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، مِنْهُنَّ جُزْءًا، تو پھر انہیں بھلا، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، یہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پرندوں کے 4 پرندے لیے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ حدیث میں آتا ہے وہ 4 پرندے، ایک مرغا، کوا، کبوتر اور مور تھا،
اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے، اور پھر جب بلایا تو پھر وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ ایک تو اخلاص کے لیے ریاکاری نہ ہو، اور دوسرا جس کو دے اللہ کے نام پر اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں، اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ اگر ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپ خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا چڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کسان کی مثال سے سمجھایا ہے۔ جیسے ایک کسان جو ہے ایک دانہ زمین کے اندر پھینکتا ہے تو اس سے ایک بالی اگتی ہے اور اس کے اندر 700 دانے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ ایک کے بدلے 700 سے عطا کر رہے ہیں، تجھے اس سے بھی زیادہ، اتنا زیادہ جتنا میرا اللہ چاہے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 بالی میں اگاتا ہوں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 دانے لوٹاتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تجھے اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ چاہے گا تجھے عطا کرے گا۔ لیکن یاد رکھ کہ اس کے اندر من ولا اذا، یعنی من والا اذن، ای وقف کے اندر آدھا پڑھیں گے، تنوین وقف میں الف سے بدل جاتی ہے۔ اس کے اندر احسان اور تکلیف کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ نے یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان اور تکلیف کے ساتھ اور ریا الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے ساتھ اپنے صدقات کو باطل مت کرو، پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ریاکاری، یہ تکلیف اور احسان جتلانا یہ چیزیں ہوں گی تو اس کو بھی اللہ نے آگے اگلی آیت کے اندر جو ہے کسان کی مثال کے ساتھ سمجھایا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، کہ اگر آپ ریاکاری اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے صدقہ کریں گے تو آپ کی مثال ایسے آدمی کی طرح ہے کہ جو کاشتکاری کرتے ایک چٹان کے اوپر، جس کے اوپر ہلکی سی مٹی ہو، ہلکی سی مٹی کی تہ ہو، اور پھر تیز بارش آئے وہ مٹی کو بھی لے جائے اور بیج کو بھی لے جائے تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں کہ ریاکاری، دکھلاوا، تکلیف، احسان، تو آپ نے صدقہ کیا ہے لیکن آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 275 کے اندر سود کو حرام اور اس کے کھانے کے نقصانات کو بیان کیا ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ خبتی ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی پاگل سا ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، بیماریاں، مسائل، مشکلات اسے گھیر لیتی ہیں، اور آخرت کے اندر بھی وہ جب اٹھے گا اس کی یہی حالت ہوگی۔ اللہ نے یوں بیان کیا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ ایسے ہوگا جیسے شیطان نے اسے چھو کر خبتی بنا دیا ہے۔ اس لیے ہمیں سود سے احراز کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سود کھاتا ہے اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو کتنی بڑی تباہی ہے، اس لیے سود سے بچیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ جو سودی کاروبار کرتا ہے اگر وہ وقتی نفع کما بھی لے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ کبھی بھی نفع کما نہیں سکتا، اس کے مال کے اندر بے برکتی، نقصان، لاس ایسے ہوں گے کہ روڈ پہ آ جائے گا۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات اللہ بڑھاتے ہیں۔ جب آپ نکالتے ہیں ظاہراً تو آپ کی جیب سے پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ برکت کے ذریعے سے کہ مال کے اندر، کاروبار کے اندر اتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ پھر سورۃ بقرہ کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ہمیں سکھلائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میرے احکامات ہیں ان کی ادائیگی کے اندر کبھی بھی تمہیں بوجھ محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں نے کسی نفس کے اوپر، کسی بھی انسان کے اوپر کوئی ایسا حکم لاگو نہیں کیا جو اس کے بس سے باہر ہو، اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کر رہے ہیں تو خندہ پیشانی
راضی ہو کے دلی خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے، تب اس کی صحیح برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور پھر آخر میں اللہ نے ایک دعا سکھلائی ہے، وہ دعا جو ہے ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت لا دیے جو آپ نے پہلی قوموں کے اوپر لادا تھا۔ اور آگے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اللہ جی اگر ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے، واعف عنا، درگزر کیجئے، واغفر لنا، معاف کر دیجئے ہمیں، ورحمنا، اللہ جی ہمارے اوپر رحم کیجئے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ یہ بہت مبارک دعا ہے، ہمیں یہ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ سورۃ بقرہ کا اختتام ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران توقیفی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 3 نمبر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 89 نمبر پر ہے، اور اس کے 20 رکوع ہیں، اور کل آیات 200 ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی بمانا ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ اس کو آل عمران کیوں کہتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 کے اندر اس کی وجہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ وجہ بیان کی فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ آل عمران کا نام سورۃ آل عمران کیوں رکھا، کیونکہ اس سورت کے اندر حضرت عمران کے خاندان کا ذکر ہے۔ حضرت عمران یہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے، اور والدہ کا نام حنہ ہے۔ تو اللہ نے اس سورت کی وجہ تسمیہ آیت نمبر 33 کے اندر بیان فرمائی ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر بہت خوبصورت اور عبرت آموز 3 واقعے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ، دوسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، تیسرا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ۔ تو بہرحال آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت حنہ بڑی نیک خاتون تھی جو حضرت مریم کی والدہ تھی، صاحب کردار، اور حضرت عمران یہ بھی بہت نیک آدمی تھے۔ بڑھاپے کی حالت آ گئی، ان کو اولاد نہیں ہوئی حضرت زکریا کی طرح، تو حضرت حنہ نے ایک پرندوں کو دیکھا جو اپنی چونچ سے اپنے بچے کو چوک دے رہا ہے، تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اللہ اگر اسے تو اولاد دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں، اور پھر ساتھ منت مانی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر منت مانی تو ایک اللہ کی مانی، غیر اللہ کی منت شرک ہے۔ اس منت کو اللہ نے یوں ذکر کیا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم، کہ جو کچھ پھر اللہ تعالیٰ نے امید لگائی اور پھر مدد مانی، جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہوگا، جو پیدا ہوگا، تو اللہ جی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، آپ قبول فرما لیجیے۔ اور پھر جب پیدائش ہوئی تو وہ تو حضرت مریم لڑکی تھی، اور دستور تھا کہ خانہ کعبہ کے بیت المقدس کی جو خدمت کے لیے وقف ہوتے ہیں وہ لڑکے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی شکوہ کیا، اس کو سارے کو آگے بیان کیا ہے، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں۔ تو بہرحال پھر حضرت مریم جو ہے ان کو حضرت حنہ جو ہے حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے وقف بہرحال کیا ہوا تھا، اپنی منت سے پیچھے نہیں ہٹی، تو یہ چلتے چلاتے یہ لے گئی، اور پھر وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں دے دیا کہ یہ میں نے وقف کی ہے۔ تو حضرت زکریا جو ہے یہ حضرت مریم کے خالو ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی اور ان کو ایک کمرے کے اندر بند رکھا، اور جب اس معصوم بچی کے پاس جاتے تو طرح طرح کے پھل ہوتے، اور پھر حضرت زکریا پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے، دروازہ بھی بند ہے اور ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے۔ تو حضرت مریم سے سوال کرتے، قال یا مریم انا لکی ھذا، تو حضرت مریم جواب دیتی، قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس لیے رزق کا سوال بھی اللہ سے کرنا چاہیے۔
تو اس کے بعد حضرت زکریا جب حضرت مریم کی پرورش کر رہے تھے تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا، بار بار تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ مجھے بھی بیٹا عطا کر دے، مجھے بھی اولاد دے دے۔ تو اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی اس وقت عمر 100 سال ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی خوشخبری عطا کی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اور پھر فرمایا کہ یہ یحییٰ ہیں، یہ ان کے اندر 3 صفات ہوں گی، 3 صفات کے مالک ہوں گے۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاک دامنی عبادت کے اندر یہ سرداری کے مقام کے اوپر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تقوی کے اندر بھی یہ بہت اعلیٰ مقام کے اوپر فیض ہوں گے، اور پھر ان کا تعلق انبیاء اور صلحاء کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو آگے والی آیت ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، تو حضرت مریم کو جب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے خوشخبری دی، وہ حیران ہو گئی کہ مجھے تو کسی بشر نے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے چھوا نہیں، تو کیسے ہوگا یہ سب کچھ، کیسے عیسیٰ کی پیدائش ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ جس کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی۔ تو بہرحال اس کے بعد جو اگلی آیت نمبر 61 اس کے اندر یہ نجران کا ایک وفد آیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے پاس، ان کا ایک مباحثہ ہوا، بحث ہوئی، جس کے اندر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تو اس مباحثے کو ذکر کیا، اللہ کے پیغمبر نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھے، وہ کہنے لگے کلمۃ اللہ روح اللہ، یہ خود قرآن کے اندر ہے، اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، آیات کی 2 قسمیں ہیں، کچھ محکمات ہیں، زیادہ تر آیات محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد واضح ہو، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں جن کی مراد واضح نہ ہو۔ تو یہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ یہ متشابہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں، اور فرمایا کہ جو متقی ہیں وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں، اور متشابہات کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے ان کی جو بھی مراد ہے، جو بھی حقیقت ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے، اور پھر فرمایا اینڈ پہ اللہ کے پیغمبر نے انہیں مبالغے کی دعوت دی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ تم خود بھی آ جاؤ، اپنی بیوی اور اپنے بچے، ان سبھی کو بلا لو ایک میدان کے اندر، میں بھی آ جاتا ہوں اپنی بیوی اور بچوں اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت کر دے۔ اس 60 افراد میں سے 14 ان کے بہت بڑے رہنما تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی مبالغے کے لیے تیار نہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے کے اوپر تیار ہو گئے۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کفر کی حالت میں زندگی بسر ہو گئی، اگر تم اللہ کو اور اسی حالت میں مر گئے اور اللہ کو زمین بھر کے بھی سونا دے دیں اپنے بدلے میں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، تو پھر بھی وہاں جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام اور ایمان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور ایمان کے بعد ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کو بنا لیں۔ آخری آیات کے اندر اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، وہم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض، زمین بھر کے بھی اگر ان میں سے کوئی ایک ذہابہ سونا دے دے، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ فدیے کے اندر، تو پھر بھی اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب الیم،
ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ تیسرے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم سن کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو، قرآن کریم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔